मेरा नाम शहबाज मसीह है और मैं क्रिश्चियन मज़हब से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने दूसरी की किताबें पढ़ा है और ये हदीस भी मौजूद है। मुझे हदीस नंबर मेरे पास लिखी हुई है, याद नहीं है मुझे, कि आपके चाचा दान ने कलमा नहीं पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चाचा जान से कहा जब वो मरने लगे थे कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ लें तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। आपने जो कहा, एक हदीस का जिक्र किया, आपको हवाला नहीं पता था क्या? उनके चचा, आप सही फरमाते, उनके चचा अबू तालिब, उन्होंने अल्लाह के रसूल को प्रोटेक्ट किया, उनको महफूज रखा दुश्मनों से, क्योंकि वो अपने कबीले के थे। लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ही के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, लेकिन अपने जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की। इसीलिए अल्लाह के रसूल चाहते थे कि उनके चचा इस्लाम कबूल करे, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपका कहना है क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम दोज़ख में सबसे कम सज़ा मिलेगी, ये उनकी तशरीह है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने के वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जानने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही के और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हज़रत अबू तालिब के मुताल्लिक मुसलमानों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ मुसलमान कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब की मौत कुफ्र पर हुई थी, शिर्क पर हुई थी, वो ईमान नहीं लाए थे। और बाज़ कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब की मौत ईमान पर हुई थी, इस्लाम पर हुई थी, शिर्क और कुफ्र पर नहीं हुई थी, क्योंकि वो नबी इस्लाम की ज़ात पर ईमान ले आए थे। तो जो लोग हज़रत अबू तालिब के मुताल्लिक ये नज़रिया रखते हैं कि उनकी मौत कुफ्र पर हुई थी या शिर्क पर हुई थी, उनके पास कोई अथेंटिक दलील नहीं है, कोई उनके पास ऐसी दलील मौजूद नहीं है। ना कुरान से कोई दलील पेश कर सकते हैं, ना किसी सही हदीस से दलील पेश कर सकते हैं कि हज़रत अबू तालिब की मौत कुफ्र पर या शिर्क पर हुई थी। लेकिन जो उलमा कराम ये कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब की मौत शिर्क पर कुफ्र पर नहीं हुई थी, हज़रत अबू तालिब की मौत इस्लाम पर और ईमान पर हुई थी, उनके पास कुछ ऐसे दलाइल मौजूद हैं जो कुरान से भी साबित हैं और हदीस से भी साबित हैं। मैं बात को तवील करना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात करके आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ नबी इस्लाम की ज़ात के लिए दी थी, उन कुर्बानियों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो कोई मुसलमान भी, चाहे उसका ताल्लुक़ अहले तशय्युअ के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक़ अहले सुन्नत के साथ हो, उन कुर्बानियों का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और हज़रत अबू तालिब के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ, मैंने तारीख़ की किताबों का मुतालिया किया है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान से बढ़कर नबी इस्लाम की जान से मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से बढ़कर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते थे। चुनाचे तारीख़ में लिखा हुआ है, इब्न हिशाम में लिखा हुआ है और मुख्तसर सियर की किताबों में लिखा हुआ है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने भी इसको लिखा है कि हज़रत अबू तालिब को कुरैश ने धमकियाँ दी थी। बड़े बड़े सरदारान कुरैश, अबू लहब था, अबू जहल था, उतबा था, शैबा था, इन लोगों ने हज़रत अबू तालिब को धमकियाँ दी थी कि आप
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، فرمایا بھتیجے، لوگوں نے کفار قریش نے مجھے دھمکی دی ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں، ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ تو یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا حضور اسلام نے، اے چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی تبلیغ دین، تبلیغ اسلام میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت ابو طالب نے فرمایا اور سامنے تشریف لائے تو فرمایا، میرے بھتیجے جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، جو تبلیغ کرنی ہے کرتے رہو، جو پیغام اللہ کا پہنچانا ہے پہنچاتے رہو، جو اسلام کی باتیں کرنی ہے کرتے رہو۔ خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور حضرت ابو طالب نے یہ اشعار کہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسدا فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقرب ذاک منک عیونا۔ خدا کی قسم اگر یہ سارے لوگ کٹھے ہو کر بھی تمہیں تکلیف دینا چاہیں تو تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں، تم اپنی بات، اپنا پیغام، اپنا اسلام، اپنی شریعت کھلم کھلا کہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ وہ اشعار ہیں جو حضرت ابو طالب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھے تھے۔ اور اسی طرح ان مولویوں سے آپ پوچھیں نا، سوال کریں مولویوں سے کہ 3 سال شیعہ ابی طالب میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب نے گزارے تھے، پتے کھاتے تھے درختوں کے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، اور اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود اتنا بڑھاپا تھا، اس کے باوجود کمزوری لاحق ہو گئی تھی، درختوں کے پتے کھاتے تھے، چمڑے کھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو طالب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور 3 سال بڑھاپے کی عمر میں نبی اسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کوئی کفار قریش، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، بڑے بڑے کفار تھے کہ کہیں یہ لوگ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو طالب نے نبی اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور 3 سال شیعہ ابی طالب میں بسر کیے تھے۔ پوچھئے ان مولویوں سے، سوال کیجئے ان پیروں سے، اگر تمہیں 1 سال بھی زکوٰۃ نہ ملے، 1 سال تمہیں خرچہ نہ ملے، تمہارے مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اکثر مولوی اور اکثر پیر حضرات اپنی زبان حق کلام کے لیے کھولتے نہیں ہیں کہ کہیں ہمارا مدرسہ نہ بند ہو جائے، ہماری مسجد بند نہ ہو جائے، ہمارا روزی بند نہ ہو جائے، ہم کہاں سے کھائیں گے۔ اور جس ہستی نے 3 سال بڑھاپے کی عمر میں نبی اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، اس کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس ہستی کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ کفر پر مر گئے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ چنانچہ یہ بات کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں موجود ہے، اور اس کا منکر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ کیوں نہ ہو، کہ 3 سال شیعہ ابی طالب میں جو گزرے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا
اور لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تھے سونے کے لیے، اپنی جگہ پر سونے کے لیے جاتے تھے، تو حضرت ابو طالب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے میرے بھتیجے، میرے بیٹے اپنے مقام پر جا کر، اپنے بستر پر جا کر سو جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سو جاتے تھے تو اس وقت حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر اپنے بیٹے کے بستر پر سلا دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی وجہ سے یہاں داخل ہو اور آپ کو مارنا چاہے تو اسی مقام پر میرا بیٹا قربان ہو جائے، نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ارے یار، جس ہستی نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہوں اس کے متعلق ہم یہ نظریہ رکھیں، اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ وہ کافر تھے۔ کوئی کافر کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اتنی خیر خواہی کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کافر ہو کر نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی ہمدردی کر سکتا ہے؟ ابو جہل بھی تو کافر تھا، ابو لہب تو کافر تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، وہ بھی تو کافر تھے، ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کیوں تھی؟ اور حضرت ابو طالب کو آپ کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں تھی؟ یہ ہمدردی اس بات کی دلیل تھی کہ آپ مومن تھے، مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اب اس تقریر کے بعد کوئی مجھ پر یہ فتویٰ نہ لگائے کہ آپ رافضی ہو گئے یا شیعہ ہو گئے، نہ، میرا نظریہ، میرا عقیدہ وہی ہے جو علماء اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پر لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان اور مومن تھے۔ اور اسی طرح امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طیبۃ الغراء صفحہ نمبر 37 پر لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آپ کو وفات ہوئی تھی۔ اور اسی طرح امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو طالب کے متعلق لکھا ہے اپنی کتاب کشف الغمہ میں کہ حضرت ابو طالب کی موت ایمان پر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح علامہ محمد سلیمان حنفی قدوسی رحمہ اللہ نے اپنی تالیف البیان والتبیین میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے، اور یہ محبت آپ کے ایمان کی علامت تھی، اس لیے آپ کی موت بھی ایمان پر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی، اور لکھا ہے بخاری شریف کے باب قصہ ابی طالب میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمایت کرتے تھے، اور یہ حمایت آپ کے ایمان کی علامت تھی، اور حضرت ابو طالب کی موت بھی ایمان پر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح خواجہ خواجگان محبوب الہی حضرت نظام الدین دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب راحت المحبین میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ایمان پر ہوئی تھی۔ تو اب اگر کوئی شخص مجھ پر شک کرتا ہے، یا مجھے شیعہ کہتا ہے، یا مجھے رافضی کہتا ہے، اسے میں کہتا ہوں پھر آپ کا نظریہ ان محدثین، ان مفسرین، ان علماء اہل سنت کے متعلق تمہارا نظریہ کیا ہے؟ کیا یہ سارے کے سارے لوگ شیعہ تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے لوگ علماء محدثین رافضی ہو گئے تھے؟ نہ، انہوں نے حق ادا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اور انہوں نے حق کلمہ پہنچایا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ایمان پر ہوئی تھی، آپ کی موت کفر پر نہیں ہوئی تھی۔